تو قرآن کریم نے ساری دعائیں جو تلقین فرمائی ہیں یا جن کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ تم اگر واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی حاجت ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ سے مانگو. اور یہ ایسی چیز ہے دعا کہ بذات خود ثواب ہے. یعنی دعا جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے. چاہے آدمی وہ مانگ رہا ہو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کہ اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے میری صحت دے دے، یہ اگرچہ وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن یہ صرف دعا بذات خود عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں داخل ہے اور موجب اجر و ثواب ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کا نقد فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے. کیا فائدہ؟ کہ وہ دعا عبادت قرار دے دی گئی، اجر و ثواب اس کا فوراً لکھ دیا گیا کہ یہ بندے نے اللہ تعالی سے مانگا ہے. تو نقد فائدہ. ادعونی استجب لکم، قرآن کریم نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا. تو قبول کرنے کے کا ایک مطلب تو فوراً بلا تاخیر اسی لمحے حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی لکھی گئی. اس کے بعد جو چیز مانگ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اگر تمہارے لیے مناسب ہوگی تو دے دیں گے، اپنی حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگی اس وقت دیں گے. تم تو جلد بازی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو کہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جب تمہارے لیے مناسب ہوگی اس وقت دے دی جائے گی. اور اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچنے والا ہے، مانگ رہے ہو بے وقوفی میں، نادانی میں، جیسے بچہ کچھ چاقو مانگ رہا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا، لیکن باپ جانتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے دے دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے. تو اللہ جل جلالہ بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ ان کی علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے مناسب نہیں تو نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے. تو یہ ایسی چیز ہے دعا. www.darsequran.com